نزلہ زکام اور کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ پیو، سانس پھولنے اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ کبھی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھاؤ۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ ابلے ہوئے چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں۔ اگر پیشاب کے رک رک کر آنے کی پرابلم ہو تو گنڈیریاں چوس لیا کریں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر بچوں اور نوجوانوں کو شہد اور ملائی مکس کر کے استعمال کروائی جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ناظرین، لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کریں، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیز لے جائیں گے۔ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کھا لو، لیکوریا کے مرض سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جوئیں اور خشکی سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اصل کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید رہتا ہے۔ انسانی جسم کی رگیں کئی 100 کلومیٹر لمبی ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پمپ 7000 فٹ تک پانی لے جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل لگا دیا ہے جو جسم کی 72,000 رگوں کو خون کی سپلائی دیتا ہے، اور وہ بھی نان سٹاپ۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے آپ ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ بد ہضمی یا بھوک کی کمی ہو جائے تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کر دیں: انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی۔ ناظرین، زیادہ دھنیے کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت باہ میں کمی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو مال رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ جو انسان آنکھوں میں سرما ڈال کر سوئے اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب زیادہ آنے لگے تو ہریڑ کا ایک مربع استعمال کرو۔ پیلے رنگ کا پخانا آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، تھوک گاڑھا آ جائے تو یہ طاقت کی کمی کی نشانی ہے۔ آنکھوں کی سوجن یا آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو عرق گلاب استعمال کریں۔ انار کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، آپ کو جوڑوں اور گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔
چنے کی دال پر لیمو نچوڑ کر کھانے سے چند دن میں چربی پگھل جائے گی۔ گلے کی خراش دور کرنی ہے تو الائچی اور دار چینی پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ عورتیں نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے دودھ میں اسواگول ملا کر پی جائیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ جس انسان کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو یا گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے قبل یا مقیتو 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ امرود کھایا کریں، ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ کھاتے ہوئے اچانک زبان دانتوں تلے آ جائے تو میٹھی چیز کھانے سے آرام مل جائے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پی لینے سے جسم کی گرمی نکل جاتی ہے۔ جب بھی پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کیا کریں، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو بھی خوشحال کر دیتا ہے۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے نیا خون پیدا ہوتا ہے اور معدہ ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اگر اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے تو جب بھی چاول کھائیں، چاولوں کے بعد پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت غصہ کرنے کی عادت آپ پر بڑھاپا جلدی لائے گی۔ روزانہ چند منٹ کچھ پڑھ لینے سے سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے چند دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ کھجور کے بعد پانی پینے سے آپ کا ہاضمہ بگڑ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنی انگلیاں مبارک 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت زیادہ سوچنے کی عادت سے نیند میں سکون کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ دن میں قد اس طرح بڑھے گا کہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ دن بہ دن قد بڑھتا جائے گا۔ ناظرین، سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ چلتے وقت آرام سے چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پی لیں تو بخار دور ہو جائے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے ایسا مرد جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا یادوں کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔ دانت کا درد ہو یا کیڑا لگ جائے تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوئے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں۔ درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جن کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہو وہ افراد انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ مکھن میں گڑ ملا کر کھانے سے معدے کی تیزابیت، گیس، قبض اور معدے کی گرمی سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ 1 چٹکی میتھی دانہ
ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پیے، ماہواری کے درد سے نجات ملے گی۔ ادرک کو پانی میں ڈال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا ہے تو ناشتے میں گھیا توری کا سالن بنا کر کھا لیا کریں۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد صاف اور نکھر جاتی ہے۔ بچوں کو املی نہ کھلائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ جو عورت زیادہ بیٹھی رہتی ہے ایسی عورت کو بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ روزانہ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر 1 گلاس پانی میں ملا کر 40 دن تک پئیں۔ ہاتھ پاؤں سن کبھی نہیں ہوں گے۔ انگلیوں کے چٹکارے بجانے سے آدمی کی دماغ کی نسیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں ایسے بندوں کے بدن میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پی لیا کریں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چھوٹے قد والے لوگ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکیں۔ بادام جب بھی کھاؤ اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اس طرح دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔